آغوش یوکے کے زیر اہتمام تعمیر نو وطن پروگرام رکھا گیا، جس میں برطانیہ بھر کے رفاہی اداروں اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عبدالشکور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالہ سے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعمیر نو وطن پروگرام کے ہدف 10,000 مکانات، 2 مساجد، سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کے حوالہ سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیا گیا۔ محترمہ سعدیہ ملک قائم مقام قونصل جنرل آف پاکستان برمنگھم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی رفاہی سرگرمیوں کو بے حد سراہا اور حکومت پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے حوالہ سے بریفنگ بھی دی۔ آج مجھے یہاں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان یہاں موجود تھے عبدالشکور صاحب، اور ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا یہاں برمنگھم میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ اوبویسلی اس آرگنائزیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کی ریکگنیشن یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حالیہ دورہ کیا پاکستان کا، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن شامل تھی ان آرگنائزیشنز میں جن سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ تو یہ سرکاری سطح پر اس آرگنائزیشن کے کام کی تحسین ہے، ریکگنیشن ہے۔ دوسرے میں یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں، میری یہاں موجودگی کا مقصد یہ تھا کہ جو کمیونٹی یہاں موجود ہے ان کو میں اپنے ہائی کمشنر صاحب کا پیغام کنوے کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ پیغام یہ ہے کہ جو فلڈ کی ڈیواسٹیشن ہے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، بڑے پیمانے پر ہے۔ 33 million people across 66 districts in Pakistan have been affected so far، اور وزیر اعظم کا فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی پاکستان میں ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس فلڈ کے سچویشن کو نمٹنے کے لیے ہمیں ایک یونائٹڈ رسپانس کی ضرورت ہے۔ تو آبویسلی نیشنل اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جو وزیر اعظم کا فلڈ ریلیف فنڈ 2022 قائم کیا گیا ہے فوری طور پر، اس کے لیے میں ہائی کمشنر کا پیغام کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میں انکریج کروں گی اور ان سے اپیل کروں گی کہ وہ اس کے اندر دل کھول کر امداد دیں، ڈونیشنز دیں، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جس میں ہمیں کسی طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ متحد ہو کر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اٹس اے بگ ڈیزاسٹر، اور اس کے لیے ہمیں ایک یونانیمس اور یونائٹڈ ریسپانس کی ضرورت ہے۔ جی، میں یو کے میں جو آیا ہوں تو یہ بیسک پرپس یہ ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کو ایک تو پوری انفارمیشن دوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت سیلاب کی وجہ سے کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو موٹیویٹ کروں اس بات پر کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کریں۔ مجھے بہت خوشی ہے، کل میں گلاسکو میں تھا اور آج میں یہاں ہوں، کہ الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی بہت ہمت کے ساتھ اور بڑے ولولے کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہر جگہ پہ تیار ہے، اور سچی بات ہے یہی وہ چیز ہے جو حوصلہ دیتی ہے۔ میں ان سارے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو یہاں آئے ہیں، جو کل گلاسکو میں موجود تھے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی اس بڑی مصیبت سے ہمت کے ساتھ باہر نکلیں۔ جو اہم شے ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کتنا انوالو ہوتا ہے اپنی بھائی کی مدد کے لیے، اور اگر پاکستانیوں میں یہ جذبہ موجود ہوگا تو ہم اپنے حالات پہ خود قابو پائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی میڈیکل نیڈز ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، اس لیے کہ بیماریاں خاص طور پر واٹر بورن جو ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا یقیناً اب لوگ ٹینٹوں میں جو رہ رہے تھے تو اب سردی آ رہی ہے، کے پی میں تو بالکل اب امکان نہیں ہے کہ لوگ ٹینٹ میں 2 دن بھی گزار سکیں، اور بلوچستان کے اندر بھی اگلے 1 مہینے میں ایسی صورت ہوگی کہ لوگ ٹینٹوں سے نکل کے اب کسی گھر میں آنا چاہیں گے۔ تو جو گھروں کی تعمیر ہے وہ جیسا بھی بنے، کچا بنے پکا بنے، وہ بہت اہم ضرورت ہے۔ اور تیسری شے جو بہت ہی اہم ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب آئندہ روزگار کے مواقع ملے۔ اگر وہ زمیندار ہیں تو وہ اپنی زمینوں میں ہل چلانے کے قابل ہوں، اگر وہ دیہڑی دار ہیں تو ان کو کوئی کام ملے، چاہے وہ مکانات کی تعمیر ہو، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ تو یہ 3-4 ایریاز ایسے ہیں
جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ البتہ آرمی از ناٹ مینٹ فار سوشل سروسز، ان کا اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو جہاں ایمرجنسی ہے، جہاں کسی گاؤں میں خوراک بھیجنی ہے، ڈراپ کرنی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، تو یہ سارے کام آرمی الحمدللہ بہت اچھا کر لیتی ہے۔ لیکن وہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کے مسائل سننا، ان کے لیے اور صورتیں کرنا، تو اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ یہ کام گورنمنٹ کے ادارے کرتے ہیں یا پھر این جی اوز کرتی ہیں۔ اچھا، این جی اوز بھی ظاہر ہے ایک لمٹ تک کام کر سکتی ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو بہرحال سویلین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے۔ تو اگر اللہ کرے کہ اگلے 4-5 مہینوں میں جو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے اسٹرکچر کا، وہ اگر حکومتیں سنبھال لیں تو باقی لوگ انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جی، میں تقریباً 6 دن کے لیے اس سارے علاقے میں گیا تھا۔ ساؤتھ پنجاب میں گیا ہوں پہلے، اس کے بعد انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں اور پھر بلوچستان میں گیا ہوں۔ تو میرے لیے سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ کہ میں سمجھا تھا کہ فلڈ آنے کے 2-3 مہینے بعد جا رہا ہوں تو ابھی ہم ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ سے بات کریں گے، لیکن ادھر ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کشتیاں چل رہی ہیں، لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ٹینٹ ولیجز میں رہ رہے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ اپنے گھروں کو جائیں، لیکن کشتی کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ تو ابھی بھی سچویشن ایسی ہے کہ لوگ ابھی بھی کھانا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک بڑی دکھ پہنچا دیکھ کے کہ یعنی فلڈ آنے کے 3 مہینے بعد بھی لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کم ہے۔ لیکن ریلیف آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ میرا جانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو پروجیکٹس ہیں، ہمیں جو ڈونرز ہیں الحمدللہ اچھی ڈونیشن کی، ان کو ہم دیکھیں تو وہ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کافی ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو اس میں موبائل ہیلتھ یونٹ ہے جو ہمارا، وہ 300 کے قریب روزانہ کے مریض دیکھتا ہے، اور بڑا ماڈرن، یعنی انگلینڈ میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتا ہوں، ادھر کے جو اسٹینڈرڈ کے موبائل یونٹس ہیں اس طرح کا اسٹینڈرڈ کا وہ یونٹ ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، سولر پاورڈ ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ ہے، لیبارٹری ہے، فارمیسی ہے، اور وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جو میں نے خود سندھ میں بھی اس کے ساتھ کام کیا، بلوچستان میں میں اس کے ساتھ رہا، ایک دن مختلف گاؤں میں گئے۔ وہ ہائی کوالٹی کا پانی وہ سپلائی کرتا ہے، اور 1000 بندے کو روز کا وہ پانی سپلائی کر رہا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں۔ اس طرح ایمبولینسز ہیں، ساؤتھ پنجاب میں میں نے 2 ایمبولینسز ہینڈ اوور کی، سندھ میں 2 ایمبولینسز ہینڈ اوور کی، پنجاب میں 2 ایمبولینسز، بلوچستان میں 2 ایمبولینسز ہینڈ اوور کی۔ تو اس طرح الحمدللہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں۔ ہمارے ٹینٹ ولیجز میں 2000 لوگ رہ رہے ہیں، 4500 لوگوں کو روز کا کھانا دے رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو والنٹیئرس کی ایک ٹیم دن رات لگی ہوئی ہے کر رہی ہے، لیکن ضرورت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا واقف ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ریسکیو آپریشنز کیے۔ ابھی تک لاکھوں مریضوں کا وہ علاج کر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 60,000 سے زائد انہوں نے ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے، 70 ٹینٹس ولیج انہوں نے بنائے۔ یہ جو مچھروں کا مسکیٹوز کا جو مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے 3.5 لاکھ جو مچھردانیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ اسی طرح کلین واٹر پروجیکٹس کے حوالے سے اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلین واٹر پروجیکٹس پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی مختلف ڈائمینشنز ہیں، جس طرح سیو مدر سیو چائلڈ کا جو پروگرام ہے کہ اس وقت 6.5 لاکھ جو پریگننٹ ویمنس ہیں ان کا ایک بہت مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے 60 جو موبائل وینز وہ چل رہی ہیں، اور 10 ہیلتھ یونٹ، یہ اس سے ڈسٹنگش یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ 10 ہیلتھ یونٹ جس میں مکمل ڈاکٹر وہاں موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہے، وہ ولیج ٹو ولیج جا رہے ہیں، اور ان کا ڈیٹا آلریڈی پہلے ہمارے پاس کلیکٹ ہے، ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ایک ہیلتھ یونٹ کام کریں۔ اور آج جو برمنگھم کی کمیونٹی نے مختلف جو چیریٹیز کے جو ریپ یہاں موجود تھے، مختلف مساجد کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے یک زباں ہو کر یکجا ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کو نکالیں گے۔ جو الخدمت فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہے تعمیر وطن، بلڈ دا نیشن جو پروگرام، جو اس وقت جو ہاؤسنگ جو مکانات کی تعمیر ہے اور باقی دیگر اداروں کی تعمیرات شامل ہیں، اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ اسکول کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ایونٹ میں تشریف لائے، اور انہوں نے سیلاب کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے برمنگھم سٹی کونسل اس سال مارچ میں کے پہلے ہفتے میں آفیشیل وزٹ پر پاکستان گیا، اور لاہور میں مجھے الخدمت کے ہیڈ کوارٹر جانے کا موقع ملا، اور میں ان کی وہاں کی خدمات، وہاں ان کے جو ارینجمنٹ تھا اور ان کی جو سروس ہے فار دی پور پیپل، اس سے میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الخدمت واقعی ایک اچھا ادارہ ہے، اور یہ لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان جیسے اداروں کو ہم مزید سپورٹ کریں تاکہ فلڈ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔
اس موقع پر معروف سماجی شخصیت ناصر رفیق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند سال قبل ڈاکٹر ریاض احمد اور فہیم کیانی کو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آغوش UK نے اس چیریٹی کی بنیاد رکھی اور اس وقت یہ ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ برطانیہ کی عوام سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر امداد دے رہی ہے۔ ڈاکٹر عدیل ریاض جو حالیہ پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے آئے ہیں اور جن کے دورے کی بین الاقوامی میڈیا پر پذیرائی بھی ہوئی، انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آغوش UK الخدمت فاؤنڈیشن نے اس وقت لاکھوں لوگوں کو خوراک، صحت اور صاف پانی کی سہولیات مہیا کی ہیں۔ اس یادگار تقریب کے اختتام پر فرید الدین لودھی وائس چیئرمین آغوش UK نے تمام شرکاء کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔